السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع ہوگا دنیا میں جنت کی بعض نعمتیں، یعنی جنت کی ایسی چند چیزیں جو ہمیں دنیا میں دیا گیا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں، کہاں پہ ہیں، کہاں وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آئیے ہم ایک ایک کر کے حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم سامعین، دنیا میں جنت کی بعض ایسی نعمتیں ہیں جسے ہم نہیں جانتے ہیں، حالانکہ وہ جنت سے دنیا میں بھیجا گیا یا دنیا میں لوگوں کو دیا گیا۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے حجر اسود۔ جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے۔ اس کی دلیل ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے جو کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کی گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ دوسری چیز عجوا کھجور بھی جنت کا پھل ہے۔ اسی طرح مقام ابراہیم جنت کا پتھر ہے، زیتون جنت کا درخت ہے۔ صحیح حدیث ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، ان رافع ابن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الأجوة والصخرة والشجرة من الجنة، رواہ الحاکم۔ حضرت رافع بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجوا کھجور اور چٹان یعنی مقام ابراہیم اور درخت یعنی زیتون جنت میں سے ہیں۔ اسے حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک اور منبر شریف کے درمیانی جگہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین وبیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ ومنبری علی حوضی، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حجرے اور منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ہیں، اور میرا منبر میرے حوض پر واقع ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے مہندی جنت کے خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ریحان اہل الجنہ الحنا، رواہ طبرانی صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کے لیے خوشبوؤں کی سردار مہندی کی خوشبو ہیں۔ اسے طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح بکری جنت کے جانوروں میں سے ایک جانور ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغنم من دواب الجنہ فامسحوا رغماها وصلوا في مرابضها، رواہ البیہقی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکری جنت کے جانوروں میں سے ایک ہے، اس کے باڑے سے اس کا رینٹ اور تھوک وغیرہ صاف کرو اور اس میں نماز پڑھ لو۔ اسے بہقی نے روایت کیا ہے۔ وادی بطحان جنت کے وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطحان علی برکۃ من برک الجنہ، رواہ البزار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بطحان جنت کے تالابوں میں سے ایک تالاب ہے۔ اسے امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین، بطحان مدینہ منورہ سے متصل بستی قباء کے قریب ایک وادی کا نام ہے۔ محترم سامعین، اس سے آپ کو سمجھ میں آیا کہ کتنی چیزیں جنت کی چیزوں میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے حجر اسود، دوسری چیز ہے عجوا کھجور، تیسری چیز ہے مقام ابراہیم،
چوتھی چیز ہے زیتون کا درخت، اور پانچویں چیز ہے مہندی، اور چھٹی چیز ہے بکری، اور ساتویں چیز ہیں وادی بطحان۔ یہ ساری چیزیں جنت کی چیزیں تھی، جنت سے اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور آپ کے گھر کے درمیان کی جگہ بھی آپ کے جنت کے ٹکڑوں میں سے ہیں۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر۔